ہاں جو دنیا کے اندر اپنی منمانی کی زندگی گزارے گا کہ یہی زندگی ہے، جس طرح آج کچھ لوگوں کا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، کچھ نہیں، مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے۔ اللہ پاک فرماتے نہیں، مرنے کے بعد صرف مٹی ہونا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم دوبارہ اٹھائیں گے، ان کو جمع کریں گے، کیا حساب کتاب ہو۔ حتیٰ کہ فرمایا ان کی انگلیوں کے پوروں کو ہم جمع کریں، ایک ایک ذرے کو جمع کریں، انسانوں کو جمع کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا، ان کے سامنے ان کا نام اعمال پیش کیا جائے گا، اور ان کا سب کچھ ان کے سامنے ہوگا۔ اس لیے دنیا کے اندر صرف مر جانا، مٹی ہو جانا نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد ایک اور لمبی زندگی، جو حقیقی زندگی، جو شخص اس زندگی میں کامیاب ہوگا وہ اصل میں کامیاب ہے۔ دنیا تو گزر ہی جائے گی، دنیا تو امیر کی بھی گزر رہی ہے، جو غریب کی بھی گزر رہی ہے، بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے والے وہ بھی گزار رہے، جھونپڑے میں رہنے والا اس کی بھی گزر رہی ہے۔ لیکن جیسے ہی دنیا سے جاتا ہے اس کی آخرت کا پردہ اللہ اس کے سامنے کھولتے ہیں، دنیا کی آنکھ بند ہوتی ہے، مٹی میں جاتے ہی سارے برابر ہو جاتے ہیں، مٹی میں جاتے ہی سارے امتیازات ختم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر یہ چودھری صاحب، یہ فلاں صاحب، یہ سیٹھ صاحب، یہ، لیکن جیسے ہی دنیا کی آنکھ بند ہوئی، اب مٹی میں سارے برابر ہیں۔ وہاں کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ فلاں چودھری صاحب سردار صاحب ہے، اس کی قبر میں ذرا جو ہے ماربل لگا دی جائے، اس کی قبر میں ذرا لائٹنگ کا انتظام کر دیا جائے، یہاں قبر میں ذرا اے سی لگا دیا جائے، نہیں، اسی مٹی میں وہ بڑا بادشاہ جا رہا ہے، اسی مٹی میں جھونپڑے میں رہنے والا فقیر جا رہا ہے۔ اور پھر آخرت کا اعزاز، آخرت کی جو کامیابی، وہ ہمارے اعمال کے بدولت ہے۔ جیسی ہماری زندگی گزری ہوگی ویسے ہمیں آخرت کا اعزاز ملے گا، ویسے ہمیں آخرت میں انعامات ملیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ مختصر زندگی ہے، پتہ نہیں کب ہماری شام ہو جائے، کب ہماری زندگی کی شام ہو جائے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کو راضی کرنے کا واحد راستہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرما برداری۔ کتاب اللہ و سنت رسولی، فرمایا ایک میری کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، قرآن پاک کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا، اس کو اپنے سامنے رکھنا، یہ تو ایسی چیز ہے، فرمایا من جعلہ امامہ، جو اس قرآن پاک کو سامنے رکھے گا، قادہ الی الجنہ، اس کو یہ قرآن پاک سیدھا جنت میں لے کے جائے گا، ومن جعلہ خلفہ، جو اس قرآن کے پس سے ڈال دے گا، ساقہ الی النار، فرمایا اس کو جہنم میں گرا کر چھوڑے گا۔ اس قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے، اس کی تلاوت کو یقینی بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک محل جو ہے، ایک نہر ہے، اس کے اوپر بہت بڑا محل ہے جس کے 70,000 دروازے ہیں، فرمایا وہ اللہ رب العزت حامل قرآن کو تحفہ میں عطا فرمائے۔ اب حامل قرآن سے مراد یہاں پر صرف حافظ نہیں، اس میں حفاظ بھی ہیں، علماء بھی سب ہیں، جو قرآن پاک کو اٹھانے والے۔ اب یہاں پر اللہ نے عمل کی شرط نہیں لگائی کہ جو عامل قرآن، اس سے فرمایا یہ ثابت ہوا کہ جس انسان کے سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلائے گی، اگرچہ وہ گناہوں کی بدولت دوزخ میں چلا بھی گیا، پھر بھی جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، فرمایا دوزخ کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ ہاں، اس کو سانپ کاٹے، اس کو بچھو کاٹے، اس کو فرشتوں کی مار پیٹ ہو، جو کچھ بھی ہو، لیکن جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہوگا، فرمایا اس کو جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی۔ یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ حامل قرآن کو تحفہ میں عطا فرمائے۔ پھر فرمایا جب اس کو اس محل کے اندر بٹھا دیا جائے گا، ایک دروازہ کھلے گا، 70,000 فرشتے ہدیے لے کر، تحفے لے کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے اور سلام کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ رب العزت تمہیں سلام پیش کرتے ہیں اور تم پر سلام کی نازل فرماتے ہیں، اور ان کو تحفے ہدیے پیش کریں۔ پھر فرمایا دوسرا دروازہ کھلے گا، اس سے جو ہے فرمایا 1,40,000 فرشتے، پھر تیسرا دروازہ کھلے گا، اس سے فرمایا 5,60,000 فرشتے، جو بڑھتے دگنے ہوتے جائیں گے، 70,000 دروازے کھلیں گے اور سارے ہدایہ اس کو پیش کیے جائیں گے، اس کا اعزاز و اکرام ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن پاک کو اپنے سینے میں اٹھانے والوں کا اعزاز و اکرام فرما رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کو ہمیشہ اپنے سینے کے ساتھ لگانا، اس کی تلاوت کو، قرآن پاک کا حق ہے اس کو پڑھنا،
اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کو آگے پہنچانا یہ قرآن پاک کا حق ہے جو ہم میں سے ہر ایک کے ذمے ہے۔ اور دوسرا فرمایا جو اطاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے وہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا زینہ ہے اور ذریعہ ہے۔ آپ کی مبارک زندگی کے اعمال، آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کی رہنمائی موجود ہے، مکمل رہنمائی موجود ہے۔ کوئی دنیا میں ایک بھی ایسا شعبہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام کے اندر رہنمائی موجود نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے باہر نکلے، بازار کی طرف جا رہے، ایک آدمی کو دیکھا، نیا آدمی ہے، دکان کھول کے بیٹھا ہوا۔ اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ دکانداری کرو۔ کہا دکانداری کر رہے ہو، کیا دکانداری کا علم حاصل کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا دکان کو بند کرو، پہلے یہاں سے اٹھو اور جا کر مسجد نبوی میں اپنی دکانداری کا، تجارت کا علم حاصل کرو، اس کے بعد اپنی تجارت کرو۔ ہر ایک چیز کا علم ہے، میں نے تجارت کرنی ہے، اس کے اصول کیا ہے یہ ہم سیکھیں، ہم علماء سے پوچھیں، ہم مفتیان کرام سے پوچھیں، ہم دینداروں سے پوچھیں۔ میں نے تجارت کرنی ہے، اس میں کیا اصول ہے؟ اس میں کہیں میری تجارت میں کوئی حرام تو شامل نہیں ہوگا؟ میں نے کوئی اپنی کھیتی باڑی کرنی ہے، اس کے اصول کیا ہے؟ کھیتی باڑی میں نے کی، اللہ نے مجھے نفع دیا ہے، اب اس میں سے میں نے کتنا اللہ کے نام پہ دینا ہے، عشر ہے، ہم اس کے مسائل سیکھیں۔ ہمارے پاس مال ہے، اللہ نے مال دیا ہے، اب زکوٰۃ فرض ہے، اب میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، کتنی زکوٰۃ ہے، کیسے ادا کرنی ہے، ہم اللہ پاک ہم علماء سے پوچھیں کہ اللہ کا حق ہے وہ میں نے کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم سیکھیں۔ فرمایا مومن تو موت تک طالب علم ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو بندہ خود کو یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں عالم بن گیا ہوں تو میں سمجھ لو اس وقت اس کی جہالت شروع ہوگی۔ ہم تو طالب علم ہیں، ہم موت تک طالب علم ہیں، ہم سیکھنے والے ہیں۔ اس میں شرم نہیں کرنی کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اس عمر میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا، مجھے نماز سکھا دو، مجھے فلاں چیز سکھا دو، مجھے شرم آتی ہے۔ نہیں، اگر اسی شرم کو لے کر قبر میں چلے گئے تو پھر اللہ کو کیا جواب دیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے 70 سال تک نماز پڑھتا رہا، ایک بھی نماز پوری نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نماز کو سیکھا نہیں، رکوع صحیح کیا، سجدہ مکمل نہیں ہے، سجدہ مکمل کیا، قیام مکمل نہیں ہے، قیام مکمل کیا، تشہد صحیح نہیں ہے، نماز سیکھی نہیں۔ اور سیکھنے میں ہم آر محسوس کرتے ہیں، یہ تو اللہ رب العزت کا احسان ہے۔ اس دور میں چلتا پھرتا مدرسہ ہمیں تبلیغی جماعت کی صورت میں اللہ نے ہمیں دے دیا ہے، اس میں کسی عمر کا فرق ہو، کسی عمر کا، ہم اس میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے، ہم اس دین کو سیکھیں۔ ہم نے دین کو سیکھنا ہے، ہم دین کو سیکھیں گے، سیکھ کر اس پر عمل کریں گے، اور پھر یہ دین کے سیکھا ہوا ہم نماز سیکھیں گے، ہم زکوٰۃ سیکھیں گے، ہم فرائض سیکھیں گے۔ ہم جو 70 سال عمر ہو گئی، اب زبان پر کلمہ صحیح جاری نہیں ہوگا، زبان پر کلمے کے الفاظ صحیح نہیں آ رہے۔ نماز میں ہمیں 70 سال ہو گئے، سورۃ فاتحہ پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کے تلفظ بھی ہمارے صحیح نہیں، درست نہیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستوں، اس دین کو ہم نے سیکھنا ہے۔ ہم یہ عزم کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ بھی آنے والا ہے، جو اللہ کا بہت بڑا عظیم فرمایا مہمان ہے، جس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری شعبان سے شروع کر دیتے تھے، اپنے معاملات کو لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات نپٹانے شروع کر دیتے تھے اور اپنے اولاد کو فارغ کرنا شروع کر دیتے تھے کہ تاکہ آنے والا رمضان المبارک وہ صحیح طور پر ہم اس کی قدر کر کے ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے اللہ اس کے رسول کو راضی کر سکیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے